وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ کریم نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بجمال ہی، حسن جمیع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا ہو، بلا حضور کی آل کا ہو، بلا حضور کی آل کا، جس نے جینا مرنا سکھا دیا، بالغ العلا بے کمال ہی، بالغ العلا بے کمال۔ وہ غریبیاں ہے کہ خواب میں، وہ غریبیاں ہے کہ خواب میں، یاد تیری دام دیوا بالیا، آبجا ہن آبجا واللیل زلفا بالیا، وہ غریبیاں ہے کہ خواب میں، وہ غریبیاں ہے کہ خواب میں، وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حضور نے، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا، بالغ العلا بے کمال ہی، بالغ العلا بے کمال۔ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میں نے جب زبان سے یہ کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ایک اور جملے نے جڑے زبان میں مصطفیٰ تو نکلے نے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ، وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں، غم گسار زمان
قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ ملک پاکستان کے اندر اس آئین میں پھر سے چھیڑ خانی شروع ہو رہی ہے۔ کفار جو ہیں وہ اس شک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کفار جو ہیں وہ اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، کافر تو چاہتے یہی ہیں جس کا جی چاہے حضور کی شان میں گستاخی کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ جب تک داڑھی اور پگڑی والے ہیں کوئی میرے نبی کی ختم نبوت کے قانون کو چھیڑ نہیں سکتا انشاءاللہ، جب تک سرکار کے غلام موجود ہیں، کیونکہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ حبیب پیارے، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، جس کا ذکر خود رب بلند کرے تو کوئی گٹا نہیں سکتا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا سونیا چرچا پہ۔ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ حبیب پیارے، جو لمحہ گزر گیا ہے، جڑا اگلا لمحہ آنا ہے سونیا تیرا ذکر پہلے نہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حبیب پیارے، جو وقت گزر گیا ہے اگلا لمحہ تیرا ذکر اور بلند ہوگا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب پیارے، میں رب ہو کے اعلان کردہ کہ اسی تھوڑا ذکر بلند کر چکے۔ تو ہم ختم نبوت کے متعلق یہ بات سنیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، سب سے پہلے نمبر پر نبی پاک کا یہ فرمان سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد 30 لوگ ہوں گے۔ کتنے؟ یہ سلیبس ہے، ہم اپنی نسلوں کو یہ سبق یاد کرائیں، وگرنہ ہمارے نصاب کے اندر سے یہ آیات ختم کی جا رہی ہیں۔ حضور کی محبت والی باتوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ ان کے دلوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، بس ان کے دلوں سے گنبد خضرا کی محبت کو نکال دو، اپنے نبی کی سنتوں کا جذبہ ان میں سے نکال دو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، ہمیں تو ہمارے بزرگان دین اور حضور کی حدیث اور صحابہ کرام بتا دیا لوگوں، ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن نبی کی عزت پر کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سب نے کلمہ پڑھا، تو سب کی ڈیوٹی ہے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینا، سرکار کا ذکر کرتے رہنا، سنتے رہنا۔ حضور کا پہلا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 بندے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں فرمایا کچھ عورتیں بھی ہوں گی، کچھ مرد بھی ہوں گے۔ سرکار نے پھر ساتھ منہ بند کر دیا، فرمایا وہ 30 کے 30 کذاب ہوں گے، لعنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا میرے بعد اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں معاذ اللہ، لیکن سنو وہ 30 کے 30 کذاب ہوں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا آخری، پوری تقریر میں ہم نے یہ جملہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، لوگوں سنو میں اللہ کا آخری نبی نہیں، آخری جملہ اصل یہ ہے۔ چڑ یہاں پہ ہوتی ہے، مسئلہ یہاں پہ بنتا ہے، نبی تو وہ بھی مانتے مر گئی، بات ہم کہتے ہیں ہمارے نبی آخری، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو ہمارے نبی کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ حبیب پیارے، ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ختم ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مہر، کہ مہر لگی، تالا لگ چکا ہے، یہ نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی بھی ذلی بروزی کسی بھی طرح کا، کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ کرے، کسی کو علم کا حیدہ ہو جائے
علم کے بل بوتے پر کوئی بات میڈیا پر آ کر کہہ دے ہمیں ہمارے نبی کا فرمان کافی ہے. حضور نے فرما دیا لوگوں میں اللہ کا آخری نبی. یہ حضور کی پہلی حدیث مبارکہ. دوسرا حضور کا فرمان سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی تاکہ بات سوکھی ہو جائے. ایک بندہ اپنا مکان تیار کرواتا ہے, کوٹھی ہے جتنی اللہ نے ہمت دی, کسی نے بنگلہ کوٹھی اپنا مکان اس نے مکمل کر لیا. اب ظاہر بات ہے جب کوئی بندہ مکان بناتا ہے تو نیاز دیتا ہے, چلو قرآن خوانی ہوتی ہے بھائی, چلو گھر کے اندر محفل ہوگی, سرکار کا ذکر ہوگا, قرآن کی تلاوت ہوگی تاکہ گھر کے اندر برکت ہو, رحمتیں اترے. اب ایک بندہ ہے فرمایا کہ اس نے اپنا سارا مکان مکمل کروا لیا. اب اپنے اس نے رشتہ داروں کو بلایا, بہن بھائیوں کو بلایا کہ دیکھو میں نے اللہ کی رحمت سے اپنا مکان مکمل کر لیا ہے, آؤ میرے مکان کو بھی دیکھو, اور نیاز بھی بانٹی جائے گی, ذکر بھی ہوگا. اب جب سارے مہمان آئیں گے تو ظاہر بات جو مہمان آتا ہے پھر وہ ہر کمرے میں بھی جاتا ہے, ہر کمرے کی دیوار کو ہر چیز کو دیکھتے ہیں. فرمایا کہ مہمان آتے ہیں وہ پورے گھر کو دیکھتے ہیں, پورا گھر مکمل ہو چکا ہے لیکن پورے گھر کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جہاں ایک اینٹ کی جگہ ابھی باقی ہے. تو جو مہمان ہیں وہ پوچھیں گے یار ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھڑی ہے, کیا پیسے موک گئے سی کی مسئلہ ہے یار, ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھڑی ہے. میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں, آخر میں بات سمجھ آ جائے گی. فرمایا کہ سارا اس نے مکان مکمل کر لیا ہے لیکن ایک اینٹ کی جو جگہ باقی چھوڑی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو وہ اس نے اپنا گھر بنایا, ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. تو فرمایا سنو نبوت کا محل جو ہے, فرمایا کہ سارے نبی تشریف لائے, آخر میں جو فرمایا کہ ہماری نبوت تھی جو وہ آخری اینٹ تھی, فرمایا اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ محمد مصطفیٰ. میں سنو میں اعلان کرتا ہوں وہ جو آخری اینٹ تھی وہ میں ہوں. اب فرمایا وہ نبوت کا محل تعمیر ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. لوگوں میں پھر اعلان کرتا ہوں سنو میں اللہ کا, ماشاءاللہ اللہ کا, اللہ کرے ہماری نسلیں ان کے دلوں میں یہ عشق رسول بس جائے. یارو ہماری بیٹھنے کا جو تیزاب ہے وہ عشق رسول ہے. ہمارے دلوں کی شمع جلتی ہے اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے, حضور کی شانیں سنتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. سرکار کا ذکر کرتے ہیں ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. بلے بھی بلے سونے میں انیا شانہ رب نے عطا کی تھی. سب سے اولا ماشاءاللہ سب سے اولا ران بھی سب سے بالا آریہ سلطل کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. نبی آتے رہے جاتے رہے لیکن ہمارے نبی آئے, آپ کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی سب سے اولا. ماشاء اللہ سیانے بندے, ایک سیانا بندہ ہاتھ چکتا ہے تو ماشاءاللہ حوصلہ بڑھتا ہے کہ چلو سیانے بندے نے ہاتھ چک لے, نوجوان آپ ہی چک لیں گے. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا لو جی ہم نے دو حدیثیں سنی, تیسری حضور کی حدیث مبارکہ میرے نبی کا خوبصورت فرمان سنیے. بہت بڑا یہ جملہ میرے نبی کا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو ریت کے ذرات کو اکٹھے کر لو. بھائی ہم مسجد کے صحن میں جھاڑو دے, نصیب والا ہی جھاڑو دیتا ہے جس کے وقت چنگے ہوتے ہیں. اللہ کے گھر کی صفائی کرنا بڑی خوش قسمتی ہے. ہم مسجد کے صحن میں جھاڑو دیتے ہیں, ذرات اکٹھے ہوتے ہیں, کم سے کم ایک مٹھی تو اکٹھی ہو جائے گی, وہ ریت کے ذرات جو ہوتے ہیں. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں, ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو ریت کے ذرات کو اکٹھے کر لو. 318 چک کے نہیں, ٹوپا ٹیک سمجھے نہیں, فرمایا پوری روئے زمین کے, پوری
روئے زمین کے، فرمایا کائنات کے جتنے بھی ذرات ہیں ریت کے، سارے ذرات کو اکٹھا کر لو، وہ سارے میرے حق میں گواہی ڈالیں گے، سنو میں اللہ کا ریت کے ذرات آئے ہیں، ہم تو گنتی نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے، حضور فرماتے ہیں وہ سارے ریت کے ذرات میرے حق میں گواہی ڈالیں گے کہ سنو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتے ہیں، ان کے پاس گو تھی، گو، اب ان کے پاس گو تھی، انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ جامع المعجزات حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، وہاں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں مختصر عرض کروں گا۔ اب وہ اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے سونیا اے دسو کہ میرے کو جڑی اس ٹائم کیڑی چیز ہے، دسو اس ٹائم میرے کو کیڑی چیز ہے، میں چیز ایک لے کے آیا تو چھپا کے لے کے آیا، سونیا دسو اس ٹائم میرے کو کیڑی شے ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے کو گو ہے، تیرے کو کی ہے، گو ہے۔ اب وہ اعرابی کہنے لگا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اعرابی اندگاہ دے کالی کملی والے میں تھوڑی بارگاہ میں سوالی بن کے آیا، میں سونے اگر یہ گو تھوڑے حق میں گواہی پا چھڑے تو میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ لجپالا کا جے گو بولے تھوڑے نال گلاں کرے میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں، میرے نبی دا دارو دارے جتھے لوگوں جانور بھی آندے نے، انسان بھی آندے نے، کائنات دی ہر چیز آندی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ اعرابی نے سوال رکھیا، ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا اے اعرابی آن والے اے دس میں بولا یا گو خود بولے، میں بولا یا اے بولے، جب تو آکھے گا اوے فیصلہ کیتا جاوے گا۔ اعرابی ہاتھ بن کے کہتے نے سونے اگر گو خود دا خود بول پوے تھوڑے نعرے مار چھٹے تھوڑی گواہی دے چھٹے، سونے میں تیرا غلام بن جاواں گا۔ ہن لجپالک کریم علیہ السلام دے غلاموں، ہن تیرے تے میرے لجپالک کریم علیہ السلام نے گفتگو شروع کیتی ہے۔ سرکار نے گو وال اشارہ کیتا، اے گو دس میں کون، دس میں کون، اتنے انسان ہو کے نہیں بول رہا، اور نبی کا جدو ذکر آ جائے، جدو نبی کی عزت کی گل آ جائے لوگوں اتنے جانور بھی بول دیں۔ پھر سرکار اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے گو دس میں، توجہ میری جان، اے گو دس میں کون، میرے بارے دس تو کی جانتی ہے؟ ہن گو بھی بولی سنی، گو کی بول دیے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دیے، گو آکھدی ہے سونے میں سونے رب نو بھی مندی ہاں، سونے میں تینوں بھی مندی ہاں۔ ہم گو دے جملیاں نو ذرا ٹچ کری، گو نے کیویں سونے دے نال گلاں کیتیاں نے، گو عرض کردی ہے سونے میں سونے رب تے بھی ایمان رکھ دیا، تیری نبوت تے بھی ایمان رکھ دیا، لیکن سونے اگلی گل سن لے، میں سارا کچھ جان دیا، جو کچھ اللہ پاک نے کائنات وچ بنایا ہے، اللہ پاک نے آسمان بنائے نے، زمین بنائے نے، سونے پر بندہ کامیاب ہوئی ہے جیڑا تیرا غلام بن جاوے گا، سونے تیرا کلمہ پڑھ لے گا، تیری نبوت کا اقرار کر لے گا، میں گواہ ہو کے گواہی پا رہی ہوں، سونے جیڑا تیرا بن گیا اتنے بھی کامیاب ہے اتنے بھی کامیاب ہے۔ گو بولیاں بول دیے سونے اگلی میری عرضی سنو، میں تھوڑی بارگاہ وچ گواہی پاندی ہاں، میں گو ہو کے اقرار کر دیا تسی اللہ دے آخری نبی ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، یہ گو نے آکھیا کہ سونا تسی اللہ دے، بولو بولو تسی اللہ دے
آخری نبی پتہ چلیا لوگوں جانوراں نے بھی گواہی پا چھڈی کہ ساڈا سونا اللہ دا آخری نبی میں جانوراں کو بھی ثابت کرنا صحابہ نے بھی پہرا دیتا لیکن جانوراں نے بھی کیویں پہرا دیتا تاکہ ساڈا ایمان مضبوط ہو جائے. نبی پاک دا ایک گدھا سی جہدا نام حضرت یافور سرکار کو سواری فرماندے سن. حضرت یافور دے بارے کتاب میں پڑھیا تسی حیران رہ جاؤ گے. یہ سرکار دی بارگاہ وچ نے آنا تے بہ جانا تے سرکار نے قدری جانا سرکار نے سواری فرمانی. وہ کڈے نصیباں والا وہ جانور جنوں سرکار نے پسند فرمایا جہدے اوتے نبیاں دے امام سواری فرماندے نے کوئی عام جانور تے نہیں نہ ہو سکدا. ہن حضرت یافور سرکار نے نام رکھیا. ہن نبی پاک نے جدو بلانا نا ابو بکر صدیق نو سرکار نے فرمایا یافور جا میرے یار صدیق نو بلا کے لیا جا میرے یار فاروق نو بلا کے لیا جا میرے یار عثمان نو بلا کے لیا جا میرے یار علی نو بلا کے لیا. حدیث دے الفاظ نے وہ حضرت یافور ابو بکر صدیق دے بوئے تے جاندے نے جا کے اداں سر رگڑدے نے بوئے کھڑکاندے نے تے ابو بکر صدیق نے جدو باہر آنا نا تے حضرت یافور نے اشارہ کرنا چل وے تینوں سونا بلا رہا ہے. یار جانور بھی میرے نبی نہ کنا پیار کرتے ہیں. یہ وہی حضرت یافور نے جنہ کے اتنے میری سرکار نے سواری فرمائی ہے. ایک دن یافور سرکار دے نال گلاں کیتیاں. میں اکثر جملہ آخدا ہونا اج سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے بڑی ترقی کیتی ہے لیکن کوئی ماں دا لال یہ نہیں دس سکتا کہ جانور کی بول دے. کائنات دے وچ آمنہ دا لال ہی ہے. یارو جڑے جانوراں دی بھی بولیاں سمجھدے نے. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت یافور کہتے نے کالی کملی والے میں اپنی داستان تانوں سنانا چاہنا میں کیویں کیویں تہاڈی بارگاہ وچ آیا ہاں کتھوں کتھوں سونیا میں دکھ برداشت کیتے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دس کی آکھنا چاہندا ہے. ہن حضرت یافور لوگوں ذات دا جانور رہے سرکار دے نال گلاں پیا کردا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام اودیاں بولیاں سمجھدے نے او میرے نبی دیاں گلاں سمجھدا ہے. ہن سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سونیا میری باپ دادا دی نسل چلدی آ رہی ہے ساڈے اوتے جدوں بھی سواری کیتی ہے ہمیشہ اللہ دے نبیاں نے سواری کیتی ہے. پر سونیا میں اپنی نسل دے وچوں آخری ہاں میں اپنی نسل دے وچوں آخری ہاں. سونیا تھاڈے تو پہلوں میں ایک کافر دے کول سا او کافر میرے تے بڑا ظلم کردا سی کافر مینوں بڑا ماردا سی. سونیا میرے اوتے بیٹھن دی کوشش کردا سی میں پرتا کے پرا سٹ دیندا سی. او دور ہو جا پلیتا میرے اوتے جے بیٹھے گا تے اللہ دا آخری نبی بیٹھے گا میرے اوتے سواری کرے گا وہ اللہ دا آخری نبی سواری کرے گا. سونے انہیں میرے تے بڑا ظلم کرنا میرے تے پانی بھی بند کر دینا پٹھے بھی بند کر دینے پر سونے میں پیاسا برداشت کیتیاں نے تیرے واسطے. سونے بڑا منو ماردا سی پر سونے تیرے واسطے میں مارا بھی کھدیاں نے. سونے مینوں پٹھے نہیں سی پاوندا سونے میں تیرے واسطے بھکھا بھی برداشت کیتیاں نے مارا بھی برداشت کیتیاں نے. میں سب کچھ برداشت کر لواں گا. بھکھ تے بھی کمپرومائز کر سکدا وا پیاس تے بھی کمپرومائز کر سکدا وا ماں تے بھی کمپرومائز کر سکدا وا پر نہ او تو میرے اوتے نہیں بیٹھ سکدا میرے اوتے بیٹھے گا تے اللہ دا. سونے میں بڑا کچھ چل چال کے تھوڑی بارگاہ چاہیا سونے میں اتنا کچھ برداشت کیتا ہے تھوڑے واسطے. سرکار نے فرمایا جا اسی بھی تینوں قبول کر لے. یہ جانور بھی لوگوں سرکار کی ختم نبوت دے نعرے پہ مار دینے. حضور ایک صحابی نے مسلمہ کذاب انہیں نبوت کا اعلان کیتا معاذ اللہ. ہن حضور ایک صحابی نے مسلمہ کذاب نے حضور دے صحابی نو توجہ میری جانب گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے ہن حضور دے صحابی سامنے کھلوتے ہیں. اے ہن مسلمہ کذاب اپنی گل منوانا چاہتا ہے. توجہ نہ گل سننا سرکار دا اسی کلمہ پڑھیا کہ پکیاں ہو کے رہنا کبھی بھی اپنی خواہشہ کے پیچھے نہ جانا کسی بھی غلط سوسائٹی غلط صحبت کے پیچھے نہ جانا. لوگوں سرکار دی محبت تو اگے کچھ ہے ہی نہیں. سرکار کی محبت سب تو بڑی دولت ہے کیونکہ دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا. لوگوں
یہ بہت بڑا خزانہ ہے، چوروں سے بچائے رکھنا۔ ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ 295C جو 295C قانون ہے پاکستان کا، کوئی بھی سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون حرکت کے اندر آئے گا تو گورے کہتے قانون ہی ختم کر دے۔ میں کہنا نا، محمد عربی کے غلام زندہ نے دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بولو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آئے ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اسی بھی آپ نے کھلا داد رشتہ مہتار دینار ساڈا ہو رشتہ سرکار دینار۔ جی میں کہندی نا پھول کی خوشبو، یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، تو ساڈا بھی یہ رشتہ اپنے سونے نبی دے نال رہنا چاہیے، ہمیشہ سونے دے گن گانے چاہیے نے۔ لوگوں اپنے پرائے سارے اپنے ہاتھاں دے نال مٹی پا کے کلیاں چھڈ کے، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بہن بھرا کوئی نال نہیں جاندا، نہ کوئی ویر نہ کوئی سنگی بیلی کوئی نال نہیں جاندا۔ لوگوں یار بنا لا کملی والا، اور یاری لانی جس نبیاں دے امام دے نال ہے جنہاں نے قبر دے وچ خدا دی قسم میں سونے دے نال وفا کریے، مرن ویلے کلمہ بھی نصیب ہو سی، چہرے دے اوپر نور بھی آ جا سی، تو قبر بھی سونی بن جاوے گی۔ میں حضور دے صحابی دی گل کرنے لگا، صحابہ نے کیویں پہرا دیتا، پہلے اسی جانوراں دی گلاں سنیاں، ہن سرکار دے صحابی دی گل سنو ذرا تکڑیا ہو کے، دلیری نال سننا سرکار دے صحابی دی گل۔ میری مسلمہ قذاب سرکار دے صحابی نو سامنے کھڑا کیتا، کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، من مینو۔ آپ نے فرمایا میں سنے اج کل سارے منڈے نے پتا کہ سوشل میڈیا سے کی بن گیا، اور نہیں بھائی جی بری گل اسی سننی نہیں سننی، اسی اچھی گل سنی، سرکار کی محبت کی گل سنی، سرکار کے صحابی کے ہر جملے سے غور کری۔ آپ نے فرمایا تو کی بولے؟ میں نہیں سنیا۔ کہنے لگا اچھا تو بول کی آخر ہے؟ کہنے لگے سنو میں اعلان کرتا میرا نبی اللہ کا، میرا نبی اللہ کا۔ لو جی انہیں آخیا مسلمان کذاب نے اگر تم مینوں نہ منیا تیری باں کٹ چھڑنی۔ انہیں کہا بس باں کٹے گا؟ ایک قصہ کہانی حدیث میں الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں پنجابی سمپل سے کر کے تاکہ گل چنگی طرح سمجھ آ جائے۔ فرمایا بس میری باں کٹے گا اور کی کرے گا؟ نے کہا مینوں من جا۔ نے کہا نہ تینوں نہیں مننا گا، گل ہو گئی میرا نبی اللہ کا۔ لوگوں سجی باں کٹ دیتی گئی، حضور صحابی دی سجا بازو کٹ دیتا گیا کہ ہوں بس ہوں ہی مان لیا۔ نہ میں تیری گل سن گئی نہیں، گستاخاں منہ لاندہ ہی نہیں۔ میرا ایک کوئی نعرہ ہے میرا نبی اللہ دا، بولو بولو میرا نبی اللہ دا۔ میرے بھائیوں کھبی باں بھی کٹ دیتی گئی، شاید بندہ ڈگمگا جائے گا، شاید بندہ ڈر جائے گا۔ ہائے ہائے انہوں کی پتا سی غلام نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلام نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ پرواہ نہیں کر۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ لوگوں اسی تے آباد کٹ دے ڈر دے، نبی دے صحابہ نے تو بازو بھی کٹا چھڈے، میری کھبا بازو بھی کٹیا گیا کہ ہوں میں میری گل ہوئی ہے میرا نبی اللہ دا۔ لوگ سجی لت دی گل آئی، سجی لت بھی کٹ دیتی گئی، ہوں میں کی وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا۔ اور یار آواز کی قربانی دے چھوڑا کچھ نہیں ہوتا میرا نبی۔ مسجد کے در و دیوار بھی سن لین، قیامت والے پیارے لوگوں زبان میں تالا لگ جانا ہے، یہ در و دیوار بھی بولیں گے سونے ربا اے تیرے او بندے نے جنہیں 318 چک دے
جامعہ مسجد ایک کوئی نعرہ بلند کر رہے سی لوگوں ساڈا نبی اللہ دا ساڈا نبی اللہ دا لوگ سجی لت بھی کٹ دیتی گئی فرمایا میری پھر وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا میری کھبی لت پہ گل آ گئی کھبی لت بھی کٹ چھوڑی آپ نے فرمایا چلاؤ گے میری وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا لیکن آپ بڑھ صرف باقی رہ گیا کنا دی گل آئی اکھاں دی گل آئی نک تک کٹن دی گل آئی جدو زبان کٹن لگے نا نبی دے صحابی نے فرمایا او بے ایمانو میری زبان نہ کٹو اسی زبان تو تمہیں نبی کی نعتیں پڑھ دو لوگ کو پھر اگ جلائی گئی اگ جلائی گئی جڑا باقی جسم دا جڑا حصہ تھی جڑا دڑ باقی رہ گیا جلدی اگ دے وچ سٹ دتا گیا تے نبی دے صحابی لوگوں اس اگ دے وچ بھی ایک کوئی نعرہ لا رہے سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خدا کی قسم ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے نبی کے صحابہ آگ کے اندر بھی کود کر سرکار کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں میرے بھائیو باپ اختتام کی طرف حضور کی ظاہری حیات تجربہ میں یہ بات یاد رکھنا پوری تقریر کا نچوڑ ہے سرکار کی ظاہری حیات تجربہ میں تقریباً 100 کے قریب 72 تقریباً بڑی جنگیں ہیں باقی چھوٹے موٹے جڑپیں اکثر کفار سے ہوتی رہتی تھی یعنی سرکار بتا رہے ہیں کافروں کا علاج جو ہے نا احتجاج سے نہیں ہوتا ان کی مرمت کی جاتی ہے سرکار اکثر کفار سے جنگیں لڑی جاتی رہی اکثر جنگوں میں رہتے تھے سرکار 100 کے قریب کتنی جنگیں لڑی گئی تقریباً 100 کے قریب جنگیں لڑی گئی اور سنیے ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے 100 جنگیں لڑی گئی 100 جنگوں کے اندر تقریباً 259 ایک کٹ 60 259 صحابہ شہید ہوئے 100 جنگوں میں کتنی جنگوں میں 100 جنگوں میں بچوں بات یاد رکھنا 100 جنگوں میں ٹوٹل 259 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی اور جنگ یمامہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب نے اعلان کیا نبوت کا یہ جنگ یمامہ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اور پتہ کیا انداز تھا صحابہ کا جو قاری قرآن تھے جو بدری تھے جو خندق والے تھے جو احد والے تھے حنین والے تھے بڑے ہو چکے تھے داڑیاں سفید ہو چکی تھی کمرے جھک چکی تھی لیکن جب یہ سرکار کی لوگوں عزت کی بات آئی آج حکمران اقتدار کے نشے میں کرسی کے اندر جیتے ہوئے سرکار کی ختم نبوت کو وہ بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں نانا میرے بھائی ختم نبوت یہ بچوں کا کھیل نہیں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے صحابہ کا انداز دیکھیے برے صحابہ بھی نکل پڑے اور جن کی کمریں جھکی وہ بھی نکل پڑے قاری قرآن بھی نکل پڑے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم اس انداز سے نکلے ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اور ابو بکر صدیق کا وقت ہے آپ وقت کے خلیفہ ہیں آپ وقت کے امیر ہیں ابو بکر صدیق نے سرکاری اعلان فرما دیا فرمایا گھر کے اندر کوئی نہیں رہے گا سارے نکلو جوان بھی نکلو بڑے بھی نکلو فرمایا سب نکلو کسی نے کہا حضرت آپ اکیلے مدینہ شریف میں رہیں گے آپ پر کوئی حملہ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کا جملہ سننا ابو بکر صدیق کہنے لگے لوگوں میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا اور مجھے اپنی جان کی فکر فرمایا مجھے جانور آ کر کھا جائے مجھے کوئی فکر نہیں صحابہ چلو سارے نکلو میں اکیلا مدینہ شریف پر پہرا دوں گا آج نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلو لوگوں سارے صحابہ نکلے اور جنگ یمامہ کے اندر سننا کتنے صحابہ کی ادھر ٹوٹل کتنے شہید ہوئے ادھر ایک جنگ کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی صحابہ نکلے صحابہ فرماتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ اسلام کے لیے سرکار کی ختم نبوت کے لیے نکلے اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی نہیں سمجھ پائے ہم نہیں سمجھ پائے ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہو رہے 100 جنگوں میں اور ادھر ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قاری قرآن تھے
बड़े बड़े कारी थे, बड़े बड़े आलम दीन थे। 1200 सहाबा किराम ने लोगों को हमें शहादत देकर समझा दिया कि खत्म नबूवत का मसला कोई छोटा मोटा मसला, ये हमारे ईमान का मसला है। मेरे भाइयों, हम आज का यही पैगाम है, हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी है, लेकिन जब सरकार की बात आ जाए, मेरे नबी के नाम की बात आ जाए, मेरे नबी की इज्जत की बात आ जाए, हम हर चीज़ पर देखो ना, जितनी महंगाई होगी ठीक है, हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, खुदा की कसम हम जब हमारे नबी की बात आएगी, छोटे से छोटा बच्चा, गरीब से गरीब बंदा भी यही कहेगा नहीं नहीं, हम अपने नबी की इज्जत पर कोई हलफ आने नहीं देंगे। कोई हमारे नबी के बारे में छोटा जुमला बोले हम बर्दाश्त कर सकते। मेरे भाइयों, हम भी इस अकीदे पर मजबूत रहे, सरकार की खत्म नबूवत पर पहरा देते रहे। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये भी सरकार की खत्म नबूवत पर पहरा देते रहे। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी हस्ती पीर मेहर अली शाह साहब, जिन्होंने कादियानी का ताकुल किया था, पीछे चले थे, आपने सब कुछ कहा था, किताब आपकी मेरे पास मौजूद है, आपने जिम्मेदारां की गल करो, जिम्मेदारां की जुबान दे विच गल कर छड़िए। पीर मेहर अली शाह साहब ने उस मिर्जे का ताकुब किया, आपने फरमाया सुन, मैं सैयद तवज्जो मिल जाने बात खत्म है, मैं सैयदजादा हूं। किसी ने कहा हजरत हालात ठीक नहीं है, अंग्रेज आपको ऐसे कर देंगे, सिख आपको ऐसे कर देंगे, हिंदू आप पर हमला कर देंगे। तो पीर मेहर अली शाह का जुमला सुनिए। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे, हमसे ये काम नहीं होता, हमारे नाना की इज्जत पर कोई हमला कर जाए और हम चुप कर बैठ जाए। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया मिर्जा लाला मैदान आजा, फिर लग पता जाएगा, किताब में सारी गल मौजूद है, मेहर मुनीर किताब का नाम है, जो पीर मेहर अली शाह साहब की सीरत लिखी गई है। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया ताने तू खत्म नबूवत ते हमला किया है ना, तू आंदा मैं नबी हाँ, मैं अपने नाना की इज्जत पैरा देने वास्ते निकलिया। चल लाला मैदान, तू भी कलम रख छड़, तू भी कलम रख छड़, मैं भी कलम रख छड़दा, और जेदी कलम चल गई बंदा सच्चा होगा, जेदी कलम खुद चल पई वो बंदा सच्चा होगा। तो लोगों ने सवाल किया, सारी गल मौजूद है। लोगों ने पूछा हजरत तुसी बड़ी बड़ी गल कर छड़िए। तो पीर मेहर अली शाह साहब कोई एवं जी हस्ती नहीं, जने बंदे का नाम है, जिन्होंने सरकार का दीदार भी होया। पीर मेहर अली शाह साहब फरमान लगे, लोगों सुनो, ये गल मैं अपने वालों नहीं सी की, फरमाया मैं गल अपने वालों नहीं सी की। फरमाया कि अज अपने नाना की खत्म नबूवत वास्ते मेहर अली नू मुर्दे भी जिंदा करने पेंदे, अल्लाह के फजल दे नाल मैं मुर्दे भी जिंदा कर देने सी। लोगों ने पूछा हजरत बड़ी डाडी गल कर छड़ी, लोग धीमी तरह की जुबान दे किला चुना टाइट हो गए, जी कट्टी होती है वो किले के सिर से छाला मारती है। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया सुनो, मैं जो जुमला पढ़े ना पंजाबी के गल आई, तो मैं दोबारा पढ़े, तीसरी बारी पढ़िया, क्योंकि उर्दू की गल चलती सी। आपने थोड़ा जिन्हें ब्रैकेट के लिखा, फरमाया कट्टी किले के सिर से छाला मार दी है। कट्टी किले के सिर से, जिमीदार समझ गए, जी कट्टी होंगी किले के सिर से छाला मार दी, पता किला मजबूत है। फरमाया लोगों सुनो, जब मेरे नबी की खत्म नबूवत की बात आ गई, फरमाया मैं अपनी तरफों गल नहीं कर रहा, मोहम्मद अरबी का हाथ था। फरमाया पुत्रा आज निकल मेरी खत्म नबूवत वास्ते, तू जंग आखेगा आज असू जी कर छड़ा। लोगों बात ये, हमारी नस्लें, हमारे नौजवान बुजुर्ग सरकार की खत्म नबूवत पर पहरा दें। सरकार का हाथ उस बंदे की पुष्ट पर होता है। अल्लाह पाक हम सबको सरकार की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।